السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، صحیح بخاری کتاب التوحید کا کورس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور پچھلے درس میں آپ نے ان احادیث کو دیکھا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر ہے، کسی میں اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے، کسی میں ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب آگے جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس کتاب التوحید کا 20واں باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شخص اغیر من اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی شخص نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے شخص کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ نے کہا کہ لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف، اگر میں کسی مرد کو دیکھ لوں اپنی بیوی کے ساتھ تو میں اس کو تلوار سے مار دوں گا، غیر مسفخن، سیدھی تلوار سے ماروں گا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی تو آپ نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد، تم لوگوں کو سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے۔ واللہ لانا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ ومن اجل غیرت اللہ، اور اللہ نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تمام قسم کی بے حیائی کے کاموں کو، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ولا احد احب الیہ العذر من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کسی کو بھی عذر پسند نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ ومن اجل ذلک بعث المبشرین والمنذرین، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا۔ ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں ہے۔ ومن اجل ذلک وعد اللہ الجنہ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث میں ایک لفظ ہے ولا احد احب الیہ العذر من اللہ، تو اس میں احد کا لفظ آیا ہے لیکن دوسری سند میں شخص کا لفظ آیا ہے۔ اس میں جو ہے شخص کا لفظ نہیں ہے لیکن دوسری سند میں شخص کا لفظ ہے، تو امام بخاری جو ہے اس سند کو بھی لائے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شخص کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باب قل ای شیء اکبر شہادہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھیے ای شیء اکبر شہادہ، کہ کون سی چیز جو ہے، کس شے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ ای شیء اکبر شہادہ، کس شے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو شے کہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھی شے کہا ہے۔ شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، اور قرآن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو قرآن کو بھی اللہ کے نبی نے شے کہا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں شے کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے کو شے سے مستثنیٰ کیا گیا۔ اس کے بعد امام بخاری اس باب میں حدیث لائے ہیں، حضرت سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، آپ نے کہا امعک من القرآن شیء، کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کوئی چیز ہے؟ اب یہاں قرآن میں سے کوئی چیز، قرآن میں سے کوئی شے، تو جب قرآن کے لیے شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی شے کا لفظ بولا جا سکتا ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں، اور معتزلہ وغیرہ، جہمیہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو امام بخاری اس کا رد کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ ہاں میرے پاس سورت قضا و سورت قضا، فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ صحابی نے ان کا نام لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ انہی قرآن کی صورتوں کو سکھانے کے عوض میں وہ اس خاتون سے نکاح کر لیں۔ اس کے بعد اگلا باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
وہو رب العرش العظیم، کہ ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وہو رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یعنی اس باب میں امام بخاری وہ حدیثیں لائیں گے جس میں اللہ کے عرش کا ذکر ہے یا اللہ کا اوپر ہونے کا، آسمان کے اوپر ہونے کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں ابو العالیہ نے کہا استوى الی السماء، استوى الی السماء کا لفظ قرآن میں آیا ہے، تو استوى کا مطلب ہے ارتفع، اللہ تعالیٰ بلند ہوا، اور فسواہن کا مطلب ہے خلقہن، اللہ نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور مجاہد کہتے ہیں استوى کا مطلب علی العرش، عرش کے اوپر بلند ہوا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں المجید کا مطلب ہے الکریم، بزرگ، اور الودود کا مطلب ہے الحبیب۔ اصل میں یہ جو الفاظ ہیں المجید اور الودود، یہ سورہ بروج کی آخری آیات میں، جس میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا بھی ذکر ہے، ذل عرشی، عرش کا بھی ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، المجید اور الودود۔ تو اس کا معنی امام بخاری بیان کر رہے ہیں کہ المجید کا مطلب ہوتا ہے الکریم، بزرگ، اور الودود کا مطلب ہوتا ہے الحبیب، جو محبت کرنے والا ہو۔ کہا جاتا ہے حمید المجید، تو حمید کا لفظ جو ہے یہ ماجد سے فعیل کے وزن پر ہے، اور حمید جو ہے یہ محمود کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث لائے امام بخاری، یہ عمران بن حسین کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس تھا، اذ جاءہ قوم من بنی تمیم، آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے، تو آپ نے فرمایا اقبل البشرا یا بنی تمیم، اے بنو تمیم بشارت قبول کرو، خوشخبری قبول کرو۔ قالوا بشرتنا فآتنا، تو بنو تمیم کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت سنائی، اب ہمیں کچھ بخشش دیجیے۔ اس کے بعد یمن سے کچھ لوگ آئے، تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اے یمن والوں تم بشارت کو قبول کرو۔ بنو تمیم نے اس کو قبول نہیں کیا، تو یمن والوں نے کہا قبلنا جئناک لنتفقہ فی الدین، کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِنَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ، اور اب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کائنات کیسے بنی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کان اللہ، اللہ تھا، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، اور اللہ کے پہلے کچھ نہیں تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اللہ نے لوح محفوظ میں ہر شے کو لکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے عمران اپنی اونٹنی کو پکڑو، وہ بھاگ گئی ہے۔ تو میں اونٹنی کو تلاش کرنے لگا، تو میرے اور اونٹنی کے درمیان ریت کا میدان حائل ہو گیا، یعنی اونٹنی کافی دور نکل گئی۔ تو اللہ کی قسم لوددت انہا قد ذہبت ولم اقم، بعد میں میرا دل چاہا کہ میری اونٹنی چلی گئی ہوتی، لیکن اللہ کے رسول کی یہ علمی مجلس چھوڑ کر کے میں نہ اٹھا ہوتا۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یمین اللہ ملآ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہنا ہاتھ بھرا ہوا ہے، لا یغیدها نفقۃ صحاء اللیل والنہار، رات اور دن کی بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، تمہارا کیا خیال ہے کہ جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے کتنا لوگوں کو نوازا ہوگا۔ فإنہ لم ينقص ما فی یمینہ، اس سے اس کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وعرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا، وبیدہ الاخری الفیض، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، یرفع و یخفض، جسے وہ اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے عرش کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری اس باب میں لائے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت انس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ زید ابن حارثہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اپنی بیوی زینب بنت جہش کی شکایت لے کر کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ وامسک علیک زوجک، اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپاتے تو اس کو چھپاتے، کہ اللہ کے نبی نے جو بات حضرت زید سے کہی اور دل میں اللہ کے رسول کا کچھ اور ارادہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورہ احزاب میں قرآن میں کیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ بظاہر یہ بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے، بظاہر یہ بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ یا قرآن کا کوئی حصہ چھپایا ہوتا تو اس کو چھپاتے، لیکن اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ نہیں چھپایا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے کہتی تھیں زوجکن اہالیکن، تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی ہے،
اور میری شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کی ہے۔ دیکھیے یہاں یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں کہ اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے میرا نکاح کیا۔ اس کا مطلب کہ حضرت زینب نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے، اور یہی بات امام بخاری اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اے نبی آپ اس چیز کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ تو حضرت ثابت کہتے ہیں نزلت فی شأن زینب و زید ابن حارثہ، کہ یہ حضرت زینب اور حضرت زید کے واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک کی، وہ کہتے ہیں کہ آیت حجاب حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں نازل ہوئی، وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا، اور ان کے ولیمہ میں اللہ کے رسول نے روٹی اور گوشت لوگوں کو کھلایا۔ وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ، اور حضرت زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر فخر کرتی تھی اور کہتی تھیں ان اللہ انکحنی فی السماء، بے شک اللہ نے میرا نکاح آسمان میں کرا۔ یہاں بھی اللہ کے آسمان میں ہونے کا ذکر ہے، تو یہی اسی وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، کتب عنده فوق عرشہ، تو اپنے عرش کے اوپر اللہ نے اپنے پاس لکھا ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے عرش کا ذکر ہے، یہی امام بخاری کا استدلال ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ہاجر فی سبیل اللہ، وہ انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا جہاں پیدا ہوا تھا اسی سرزمین میں بیٹھا رہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتا دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہوں گے، اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، اور ہر 2 درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ جنت الفردوس جنت کا درمیانی حصہ ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وَمِنْهُ تَفْجُرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے، اور اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری کی، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، هل تدری این تذهب هذه، کیا تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فإنها تذهب تستأذن في السجود، سورج جاتا ہے اور سجدہ کرنے کی اجازت لیتا ہے، فیؤذن لها، اس کو اجازت دی جاتی ہے، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا، اور گویا کہ سورج سے کہا جاتا ہے ارجعی من حیث جئت، جہاں سے تو آیا ہے وہیں لوٹ جا، فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، پھر وہ جو ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو جدھر سے آیا ادھر ہی تو لوٹ جا، تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی ذَلِكَ مُسْتَقَرٌ لَهَا، یہی سورج کا مستقر ہے، سورج کا ٹھکانہ ہے، یعنی سورج اللہ کے عرش کے آگے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سائنٹیفیکلی اگر ہم دیکھیں تو سورج کے ڈوبنے اور سورج کے نکلنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے سائنس کے حساب سے، مگر سائنس کی بنیاد انسانی علم پر ہے، اور یہ وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا جو علم ہے یہ آسمانی علم ہے، اور ہمارا ایمان وحی کے اوپر ہے، ہمارا ایمان سائنس کے اوپر نہیں ہے۔ تو ہم ان حدیثوں پر کو برحق مانتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی باریکیوں میں ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں ارسل الی ابو بکر، مجھے حضرت ابو بکر نے بلوایا، فتتبعت القرآن، تو میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا۔ جب حضرت ابو بکر نے اپنے دور میں قرآن کو جمع کیا تو اس موقع کی یہ بات ہے، حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا،
حتی وجدت آخر سورۃ توبہ، یہاں تک کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ مجھے کس کے پاس ملی؟ حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی، کسی اور کے پاس مجھے وہ آیت آخری آیتیں سورہ توبہ کی نہیں ملی۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ اور اس کے بعد آخری آیت کیا ہے؟ یہ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، آخری آیت اس طریقے سے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اب یہاں جو ہے ظاہر ہے کہ اس آیت میں سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ کے عرش کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری یہ حدیث یہاں لائے ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ آخری آیتیں جو ہیں مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ علم والا ہے، وہ حلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یسعقون یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، تو جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عرش کے پائے ہوتے ہیں، اور عرش کا ایک پایہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے تھے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، قیامت کے دن بے ہوش ہونے کے بعد سب سے پہلے اٹھنے والا میں رہوں گا۔ فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف چڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بلندی پر ہے، اللہ اوپر ہے، اس سے یہ ثابت ہوا۔ تو اس باب میں بھی امام بخاری ایسی آیتوں اور حدیثوں کو لائیں گے جس سے اللہ کے اوپر ہونے کا یا اللہ کی طرف اعمال وغیرہ کے چڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر کو اللہ کے نبی کی بعثت کے بارے میں پتہ لگا، حضرت ابو ذر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ان کو اللہ کے نبی کی بعثت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اعلم لی علم ھذا الرجل، مجھے اس انسان کے بارے میں پتہ کر کے بتاؤ، الذی یزعم انہ یاتیہ الخبر من السماء، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال کہ اللہ کے نبی کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، اس کا مطلب اللہ اوپر ہے، اللہ آسمان پر ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں العمل الصالح یرفع الکلم الطیب، کہ نیک عمل پاکیزہ کلمات کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں کہا ذل معارج، تو ذل معارج سے کیا مراد ہے؟ وہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اس باب میں جو پہلی حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل، کہ تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کے ایک کے بعد ایک آتے ہیں، باری باری آتے ہیں۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، اور عصر اور فجر کی نماز میں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، پھر وہ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری تھی۔ فَيَسْأَلُهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، جبکہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، واتیناہم وہم یصلون، اور ہم ان کے پاس آئے، جب ہم آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طریقے سے ہم نے ان کو نماز کی حالت میں پایا۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی اس میں بھی فرشتوں کے اوپر چڑھنے کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری اس کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کیا، ولا یصعد الی اللہ الا الطیب، اور اللہ کی طرف نہیں چڑھتا ہے مگر پاکیزہ عمل،
فإن اللہ یتقبلها بیمینہ، تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کمائی کے اس صدقے کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اس کو بڑھاتا ہے اس نیکی کرنے والے کے لیے، صدقہ کرنے والے کے لیے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی، گائے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کے بڑھنے کی آرزو کرتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ بندے کے نیک عمل کو، اس کے ثواب کو، اس کے صدقہ کو بڑھاتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ ابھی یہ روایت گزری ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے، اس لیے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سونا کہیں سے آیا، تو اللہ کے رسول نے اسے 4 لوگوں کے درمیان تقسیم کیا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا ابن حابس، عیینہ ابن بدر الفزاری، علقمہ ابن علاسہ العامری اور زید ابن خیل الطائی اور دوسرے لوگوں کے درمیان آپ نے تقسیم کیا۔ تو فتغضبت قریش والانصار، اس پر قریش کے لوگوں کو اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا، اور ان لوگوں نے کہا یعطیہ صنادید اہل نجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونا نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں، ویدعنا، اور ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا انما اتألفہم، میں ان لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ان کے دل کو مائل کر رہا ہوں اسلام پر، یہ لوگ نئے نئے اسلام لائے ہیں تو میں ان کے دل کو اسلام کے اوپر جما رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک آدمی آیا غائر العینین، جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، ناطع الجبین، اور پیشانی ابھری ہوئی تھی، کث اللحیہ، گھنی ہوئی داڑھی تھی، مشرف الوجنتین، اور اس کے کلے جو ہے پھولے ہوئے تھے، محلوق الراس، اور سر مڑا ہوا تھا۔ تو اس نے آ کر کے کہا یا محمد اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن یطیع اللہ اذا عصیتہ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کون اللہ کی فرما برداری کرے گا؟ فیأمنی علی اہل الارض ولا تأمنونی، اللہ تو اپنی امانت مجھے دے رہا ہے زمین پر بھیج کر کے، اور تم لوگ مجھے امانت دار نہیں سمجھتے۔ فسأل رجل من القوم قتلہ، تو لوگوں میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے اس آدمی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ خالد بن ولید تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ تو جب وہ آدمی پلٹ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان من ذی ھذا، بے شک اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلق کے پار نہیں جائے گا، یعنی اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، اور وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کے آر پار نکل جاتا ہے۔ یقتلون اہل الاسلام، یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، اور بت کے پجاریوں کو چھوڑ دیں گے۔ لئن ادرکتہم، اگر میں ان کو پا جاؤں گا، لاقتلنہم قتل عاد، تو میں قوم عاد کی طرح ان کو نیست و نابود کر دوں گا۔ تو یہاں اس حدیث میں تو کہیں عرش کا ذکر نہیں ہے، یہ حدیث امام بخاری یہاں کیوں لائے ہیں؟ تو اصل میں یہی حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں لا چکے ہیں، اور وہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس رب کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے اور عرش عظیم پر ہے۔ تو اب اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں دوسری سند سے لائے ہیں۔ یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ امام بخاری کبھی کبھی ریفر کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے پہلے جہاں لایا ہوں وہاں اس کے الفاظ کو دیکھ لو، اس کی سند کو دیکھ لو۔ تو جب ہم وہاں پر اس حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں عرش کا لفظ ملتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا والشمس تجری لمستقر لہا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے، اس کے بارے میں نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا مستقرھا تحت العرش، سورج کا مستقر اور ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، عرش کے نیچے جا کر کے سورج سجدہ کرتا ہے۔ تو ان تمام حدیثوں سے اور آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی فوقیت ثابت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اس کے عرش پر مستوی ہونے کا ثبوت مل رہا ہے۔ معتزلہ وغیرہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان آیتوں اور حدیثوں کو یہاں لا کر کے ایک تو ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ان گمراہ فرقوں کا رد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے اس کتاب التوحید کا 24واں باب ہے، باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ۔ انشاءاللہ ہم اس باب کو اگلے درس میں دیکھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.